ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص کی 3 بیٹیاں یا 3 بہنیں ہوں، یا 2 بیٹیاں یا 2 بہنیں ہوں، پس وہ ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کرے، حسن سلوک سے پیش آئے، ان کے بارے میں اللہ سے ڈرتا رہے، اس شخص کے لیے جنت ہے۔ اللہ نے بیٹیاں دی ہوں یا اس کی کفالت میں بہنیں ہوں، 3 ہوں یا 2 ہوں، اور پھر ان کے ساتھ حسن سلوک کرے اور ان کے معاملے میں اللہ سے ڈرتا رہے، ان کی تربیت میں، ان کے ساتھ معاملہ کرنے میں اور ان کے لیے فیصلے کرنے میں اللہ سے ڈرتا رہے، تو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس شخص کے لیے جنت ہے۔ اور ایک اور ارشاد فرمایا کہ رسول فرمایا کہ تم میں سے کسی کے ہاں 3 بیٹیاں یا 3 بہنیں ہوں اور وہ ان سے سلوک کا برتاؤ کرے تو وہ ضرور جنت میں داخل ہوگا۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں، ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص بیٹیوں میں سے کسی کے ساتھ آزمایا گیا ہو، پس وہ اس پہ صبر کرے تو وہ بیٹیاں اس کے لیے دوزخ سے آڑ بن جائیں گی۔ بیٹیوں کے سلسلے میں وہ آزمایا گیا ہو، اس پہ کوئی بچیوں کی وجہ سے آزمائش آ گئی ہو، اور پھر اس پہ صبر کرے اور ان کے ساتھ حسن سلوک کرتا رہے، تو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس شخص کے لیے یہ بچیاں جہنم سے آڑ بن جائیں گی۔ نرینہ اولاد کو لوگ دل سے چاہتے ہیں، نرینہ اولاد کو لوگ دل سے چاہتے ہیں، اس کی تمنا بھی کرتے ہیں، اور اگر کسی کے ہاں نرینہ اولاد نہ ہو تو علاج معالجہ کیا جاتا ہے، دعائیں کرائی جاتی ہیں، تعویذ گنڈے لیے جاتے ہیں، اور بعض اوقات اس کے لیے دوسری شادی کی جاتی ہے۔ اور اس کے برعکس بچیوں کی پیدائش کو عار اور بار سمجھا جاتا ہے، اور بعض نادان ایسی عورت کو منحوس سمجھتے ہیں جس کی نرینہ اولاد نہ ہو۔ اس لیے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سی احادیث میں بچیوں کی پرورش کی فضیلت بتلائی ہے۔ بچیاں اللہ کی طرف سے رحمت ہیں، اور اس سے بڑھ کر کیا برکت ہوگی کہ خود کوئی شخص اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے پیش نظر خوش دلی اور محبت کے ساتھ بچیوں کی پرورش اور ان کی صحیح تعلیم اور تربیت کا اہتمام کرے تو وہ اس کے لیے جنت میں جانے اور دوزخ سے بچنے کا ذریعہ بن جائیں گے۔ اس سے بڑھ کر اور کیا فضیلت ہو سکتی؟ کوئی مسلمان جس کو اللہ نے بیٹیاں دی ہوں اور پھر بڑی خوش دلی کے ساتھ انہیں قبول کرے اور صحیح ان کی تعلیم اور تربیت کا اہتمام کرے۔ جہاں ہمارے معاشرے میں آج ان بچیوں کو عار سمجھا جاتا ہے، بوجھ سمجھا جاتا ہے، وہاں بدقسمتی سے ان کی تعلیم و تربیت کا بھی اہتمام کوئی نہ رہا، ان کی تعلیم اور تربیت کا بھی اہتمام کوئی نہ رہا۔ تو اتنی بڑی دولت اللہ کی طرف سے ملی ہے اور اسے یوں ضائع کر دیا۔ ابتدا میں جب ان کی تعلیم اور تربیت کا معاملہ ہوتا ہے اس سے غفلت ہوتی ہے، اور جب ان کے اگلے گھر بھیجنے کے فیصلے ہوتے ہیں اس میں بھی نادانی ہوتی ہے۔ اس بات کا لحاظ نہیں رکھا جاتا کہ جس گھر میں ہم بھیج رہے ہیں اس کا ایمان، اس کی عبادات، اس کے شرم و حیا، اس کا دین، اس کی آخرت بھی سمجھے گی نہیں سمجھے گی، بلکہ تمام تر نظر اس بات پر ہوتی ہے کہ اس کی یہ زندگی کیسے گزرے گی، خوشحالی ہو، فراوانی ہو، عیش اچھی ہو رہے۔ ٹھیک ہے، کسی درجے ان کا لحاظ ضرور رکھا جائے، جس گھر سے جا رہی ہے اگلے گھر میں کچھ مناسبت ہو، شریعت نے اس کا انکار نہیں کیا، لیکن کم از کم ماں باپ کی اور اہتمام تو یہ کہ پہلی ترجیح اس کا ایمان بچ جائے، اس کا دین بچ جائے،
اور سچی یہ ہے کہ یہی اس کی چھوٹی سی زندگی کے سنورنے کا بھی ذریعہ ہے، دین ایمان کی زندگی۔